السلام علیکم۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا دن بھر کی مصروفیت کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جو لوگ رشتے نبھانے کے لیے بڑا دل کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ تکلیف اور دھوکہ ہی ملتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا وفادار ہی کیوں نہ ہو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دولت سے کبھی خرید نہ سکا کوئی انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نئے دن کی ابتدا ہمیشہ صبح کی چائے کی بجائے نماز فجر کے ساتھ کریں۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر
مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جسے ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن رسول عرض کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ ضیاء تو کر کیسے پائے گا بیاں شان ان کی، جن کی شان میں اترا ہو کلام خدا بھی۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اسی کی یاد میں ہے۔ بے شک رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ 5 نمازوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ کسی کی عزت بچا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو روز قیامت اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ ہر عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ غصہ پی جانے پر انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھ والی حوروں میں سے جسے چاہے چن لے۔ کسی کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن میں رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ لوگ دراصل انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔
ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔